لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اوپر والا سپیکر بند ہے؟ جی بند ہے، ٹھیک ہے. ذی وقار سامعین، آج جمعہ کی نشست میں ہم تمام یہاں جمع ہیں. ایک بچے نے قرآن مجید کی تکمیل کی ہے. اس کی خوشی اور مسرت کے موقع پر مجھے بھی دعوت دی گئی اور آپ بھی تشریف لائے. جمعہ بھی ادا کر رہے ہیں اور خوشی بھی منا رہے ہیں. تو چونکہ قرآن مجید کے مکمل ہونے کے بارے میں، قرآن مجید کے حفظ کرنے کے بارے میں آج کی یہ محفل ہے، تو میں بھی قرآن مجید کا ایک اہم موضوع، ایک بہت اہم ایشو جو قرآن مجید میں مذکور ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. عموماً اس قسم کے مواقع پر فضائل قرآن، فضائل حفاظ قرآن، قرآن مجید کی مزید بہت ساری فضیلتیں اور شان کا ذکر ہوتا ہے. لیکن میں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آج آپ کے سامنے قرآن مجید میں سے اہم مسئلہ حیا، اس موضوع پر چند باتیں گوش گزار کروں گا. مجھے یہ تاکیداً یہ بات کہی گئی ہے کہ جی حیا کے موضوع پر بیان کریں، یہ بھی تو قرآن کا پیغام ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اس کے بعد اللہ جو بات بھی حق کہنے کی توفیق دے
اس پر مجھے بھی اور آپ کو اور تمام سامعین کو اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائیو، ہر چیز کی ایک خوبصورتی ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک ڈیکوریشن ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے۔ جیسا کہ سورت رحمان، اس کو بھی قرآن کی ایک زینت کہا گیا۔ سورت یاسین، یہ بھی قرآن کے لیے بہت اعلیٰ چیز ہے۔ اسی طرح مختلف چیزیں، ان کی ایک زیب و زینت اور ڈیکوریشن ہوتی ہے۔ بھائیو، انسان کی بھی ایک زیب و زینت ہے، انسان کی بھی ایک ڈیکوریشن ہے۔ اردو ٹھیک ہے یا سریکی میں؟ جی یہ مرضی آوے جی، رلا ملا کے کم چلا رہے ہو۔ اچھا ٹھیک۔ بھائیو، انسان دی بھی زینت ہوندی ہے، اور اساں اے ذہن رکھ دیاں کہ انسان دی زینت اور انسان دی خوبصورتی قیمتی لباس پاون دے اندر ہے، قیمتی جتی پاون دے اندر ہے۔ لیکن یاد رکھو، انسان دی زینت قیمتی لباس وچ نہیں، انسان دی زینت اچھی خوشبو لاون وچ نہیں، انسان دی زینت وڈا پگڑ بننے وچ نہیں، بلکہ انسان دی زینت ہے تے حیا دے اندر ہے۔ کہ حیا اگر ہے تو ایسا زیور ہے حیا کہ اگر کوئی بھی انسان پہن لے، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہوئے، اگر کافر بھی حیا والا زیور پائے اللہ اس نو بھی عزت عطا کر دیتا ہے۔ اور کافر تے بھی پھر بھی انسان ہے، اللہ دی قسم ہے کہ حیا اگر کوئی جانور بھی چا کرے اللہ اس دی بھی عزت ودھا دیتا ہے۔ حیا دیاں پھر مختلف قسمہ ہوندیاں نے، کوئی اپنے مالک دا حیا کریندا ہے، کوئی اپنے داتا رزاق دا حیا کریندا ہے، کوئی اپنے نبی دا حیا کریندا ہے، کوئی اپنے والدین دا حیا کریندا ہے، کوئی اپنے مشائخ دا حیا کریندا ہے، کوئی اپنے سوسائٹی تے معاشرے دا حیا کریندا ہے، کوئی اپنے علماء دا حیا کریندا ہے، کوئی اپنی اولاد دا حیا کریندا ہے۔ حیا دے مختلف طبقات ہیں۔ اگر ایک جانور بھی اپنے مالک دا حیا چا کرے، وہ بھی پیارا تے سونا لگدا ہے۔ مثال دے طور تے ایک کتا ہے، کتا، او کتا اگر کوئی بندہ اس نو روٹی دا ٹکڑا، گوشت دا ٹکڑا، ہڈی وغیرہ اس دی خوراک اس نو ایک دو دفعہ دے تے پھر او کتا اس نوالا اور لکما اور ٹکڑا روٹی دا دیون والے بندے دا اتنا حیا کریندا ہے کہ اس دا دروازہ نہیں چھوڑدا، او لتا مارے کتا وت بھی اتھے پیا رہندا ہے۔ حتیٰ کہ کتے دے اندر بھی اتنا حیا ہوندا ہے کہ وہ روٹی دیون والا اور کھانا دیون والا اور خوراک دیون والا تے اپنی جگہ تے رہ گیا، اس دا کوئی بچہ یا بچی چھوٹا معصوم بچہ بچی او بھی اس کتے نو پتھر پیا مارے، کتا آدھے تیرے پتھراں دی خیر ہے، مینوں تیرے پیو دا حیا ہے۔ حیا ایک ایسا زیور ہے کہ اگر جانور بھی چا پائے اللہ دی قسم اللہ اس دے بھی پیار بندے دے دل وچ پیدا کر دیندا ہے۔ تے پھر جس وقت انسان حیا چا کرے اس نو اللہ اتنا اچا مقام دے دیندا ہے، اتنی اچھی عزت دے دیندا ہے، اتنی رفعت تے بلندی اللہ پاک عطا کر دیندا ہے کہ دنیا آشش کر دی رہ ویندی ہے بھئی واقعی یہ حیا والا بندہ جا رہا ہے، واقعی حیا والی مائی جا رہی ہے، واقعی انہاں دے اندر غیرت تے حیا والا مادہ موجود ہے۔ اور اللہ نہ کرے کوئی لڑکا، کوئی لڑکی، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا حیا والا زیور اتار دے وے، اللہ دی قسم ہے کوئی بھی با ضمیر بندہ اس نو برداشت نہیں کر سکتا۔ بے ضمیراں دی تے گل ہی کوئی نہیں نا جی، گل تے با ضمیر بندہ او اس چیز نو قطعاً برداشت نہیں کر سکتا۔ اس واسطے میں تواڈے سامنے جیڑی گل کرنی ہے آج او اسے چیز تے فوکس کرنا ہے کہ آج ساڈے معاشرے دے اندر بگاڑ پیدا ہویا ہے۔
از ساڈے معاشرے دے اندر پریشانیاں جنم لے رہی ہیں، ہر روز نت نئی پریشانی آ رہی ہے۔ اس دی مین وجہ کہہ رہی ہے میرے بھائیو، ساڈے معاشرے دے اندر حیا دی کمی ہے، ساڈے معاشرے دے اندر حیا دا فقدان ہے، ساڈے معاشرے دے اندر حیا دی قلت ہے۔ اگر میں بھی تساں بھی ساری خواتین عورتاں بھی حیا دا برقع پا لواں، حیا والا لباس پا لواں، حیا والا زیور پا لواں، اللہ دی قسم ہے اج بھی تواڈی میری انہی عزت بن ویسی جنہیں نبی دے دور صحابہ دی عزت آئی۔ لیکن آج اساں اپنا سر چاون جوگے نہیں۔ آج ایسا میری باتیں بھائیوں میں آپ سے پہلے پیشگی معذرت کر رہا ہوں، میں قطعاً کسی ایک بندے کو ٹارگٹ نہیں کر رہا بھئی، میں کسی ایک بندے کے لیے کوئی بیان کر رہا ہوں، نہیں، میں ایک جرنلی معاشرے کی اصلاح کے لیے، اور سب سے پہلے مجھے اپنی اصلاح چاہیے، اللہ میری اصلاح فرما دے، پھر میرے جو سامعین مخاطبین ہیں ان کی اصلاح ہو جائے، پھر میں چاہتا ہوں پورے معاشرے کی اصلاح ہو جائے۔ جذبہ یہ رکھ رہا ہوں اور آواز لگا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میری آواز بھی کوئی اثر کر جائے، کسی ایک کی کایا پلٹ جائے، زندگی تبدیل ہو جائے، انشاءاللہ اس ایک کی برکت سے اللہ مجھے بھی معاف کر دے گا، آپ کو بھی معاف کر دے گا۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی نہ سمجھے کہ مجھے کسی کے کوئی حالات کا پتہ نہیں ہے۔ آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں میری آپ سے دوسری ملاقات ہے، پچھلے سال ہوئی تھی، آج پھر ہو رہی ہے اس مسجد میں۔ ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا آپ کے حالات کا، لیکن میں ایک جرنلی بیان کر رہا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے نشانہ بنا رہا ہے، میں جرنلی بات کر رہا ہوں۔ ہاں یہ گل ہوندی ہے بے چور کی داڑھی میں تنکا، تو واقعی بندے نے دیکھن لگ ونجے بے واقعی متا کھڑا ہوئے تو یہ گل نہیں سمجھنی، بہرحال ذہن سے رکھنا ہے وہ ایک جرنل جا بیان ہے، حیا دے موضوع ہے اللہ، کیونکہ اس میں ہمارے معاشرے اور معاشرتی اور گھر کی باتیں ہوں گی نا، تو جب ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا تو لازمی بات ہے ضمیر ذہن میں آتا ہے بھئی یار یہ کیا ہے، یہ تو میرے گھر کی بات کر رہا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا آپ کے گھر کا۔ انشاءاللہ میرے گمان اور وجدان کے مطابق آپ انشاءاللہ سارے پاک صاف ہیں، آپ کے گھر بھی پاک صاف ہیں، مجھے ذرا بھی شک نہیں ہے، لیکن پھر بھی قرآن و سنت کی بات کرنا میرا فرض ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ جی بھائی، تو حیا اگر بندے کے اندر آ جائے تو اللہ اسے عزت کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے، اور اگر حیا ختم ہو جائے، اور حیا ایک تو ہوتا ہے نا اپنے اندر سے حیا کا، اپنے اندروں حیا ختم ہو بننا، وہ دوسرا ہے معاشرے دے اندر حیا سوز کام کرنا، ایسے کم کرنا جس نال حیا دا جنازہ نکلے اور معاشرہ اس کام تے غلط ٹریک تے چلے، اس نو دیکھ کے۔ بھائیو اس واسطے اللہ دے قرآن نے بڑے سخت حکم جاری کیتا ہے، توجہ کرو جی۔ 18واں پارہ ہے، سورت نور ہے، اور میرے بھائیو آیت نمبر 19 اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ او لوگو جیرا بندہ اے گل چاہندا ہووے جو معاشرے دے اندر حیا پھیل ونجے، ایو جیاں تی چیزاں ایجاد کرے، ایو جے کم ایجاد کرے تے جاری کرے جیرے کم نال معاشرے دے اندر حیا پھیلدا ہوئے۔ سمجھ آ رہی ہے؟
فرمایا جیرا معاشرے دے اندر بگاڑ پیدا کریندا ہے، حیا دا جنازہ پیا کڈدا ہے تے بے حیائی پیا پھیلاندا ہے، چاہندا ہے جو معاشرے دے اندر بے حیائی آ جائے، یحبون تشیع الفاحشہ، فحاشی پھیلاونا چاہندا ہے، بے حیائی پھیلاونا چاہندا ہے جیرا بندہ، اللہ فرمائے لہم عذاب علیم، یہ جے بندے واسطے اساں بڑا دکھ دیون والا عذاب بنا دیتا ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا تے بھی یہ جے بندے نو اساں ذلیل کریں دیا، اور آخرت دے اندر بھی یہ جے بندہ ذلیل تے برباد ہو ویندے، کیوں جیرا بندہ حیا دا جنازہ کٹدا پیا ہے، جیرا بندہ حیا نو رسوا پیا کریندے، بے حیائی والے کم پیا کرویندے، اللہ دی قسم ہے او معاشرے دا سب تو برا انسان ہے، اس واسطے اللہ نے واضح طور تے فرمایا ہے او لوگو خبردار بے حیائی والے کم دے نیڑے نہیں ونجنا، لا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، مسلمان اخوامر والے ہو، او کلمہ پڑھنے والے ہو، او اپنے آپنو دیوبندی اخوامر والے ہو، او اپنے آپنو اشاعتی اخوامر والے ہو، سن لو مسلمانوں، لا تقرب الفواحش، کہیں بھی بے حیائی دے کم دے نیڑے نہیں ونجنا، ما ظہر منہا وما بطنا، چاہے وہ بے حیائی دا کم اعلانیہ ہوئے یا چھپ چھپا کے ہوئے، اللہ اکبر۔ نے فرمایا ان الذین یحبون تشیع الفاحشہ، اللہ لا تقرب الفواحش، او لوگو فاحشہ کم دے نیڑے نہیں ونجنا، بے حیائی والے کم دے قریب ہی نہیں ونجنا، ما ظہر منہا، تھوڑی آواز کھلا ہے، اچھا کھلی ہوئی ہے ٹھیک ہے، ما ظہر منہا وما بطنا، بے شک او کم چاہے اعلانیہ طور تے بے حیائی دیو من انہاں دے نیڑے بھی نہیں ونجنا، تے چاہے چھپے ہوئے بے حیائی دے کم ہو من انہاں دے نیڑے بھی نہیں ونجنا، اعلانیہ طور تے بے حیائی دے کم اے تے سمجھ دے اندر آندے نے یار فلاں بے حیائی ہے، زنا ہے، بدکاری ہے، کہ دی عزت لٹنا ہے، بے حیائی دے کم میرا، تے چھپے ہوئے بے حیائی دے کم کیرن، بندہ اپنے بستر تے لیٹا ہوئے، موبائل جیب دے اندر ہے، نیٹ کنیکشن بھی آنے، اس وقت کیرے کم پیا کر دے، اللہ نو پتہ ہے تے اس بندے نو پتہ ہے، اللہ نے 1400 سال پہلے جا کے ہیں لوگوں سن لو، میں ظہر منہا وما بطنا، جو کچھ تساں چھپا کے کرے سو بے حیائی دا کم، او دے نیڑے بھی قطر نہیں ونجنا، لوگو اللہ نو چنگا پتہ ہوندا ہے، تے جیرے تساں اعلانیہ بے حیائی دے کم کرے سو انہاں تو بھی بچ کے رہو، اللہ نو ساریاں گلاں دا پتہ ہوندا ہے، اور دوسرے مقام تے میرے بھائیو اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا انہو کان فاحشہ، او مسلمانوں خاص طور تے زنا دے نیڑے بھی نہیں ونجنا، کیوں؟ اس واسطے کہ اے بہت کھلی گمراہی ہے، بہت کھلی بے حیائی ہے، بہت کھلی بربادی ہے، اور اس دے نال بندہ تباہ ہو ویندا وسا سبیلا، اے بہت برا راستہ، اے راستے تے نہیں
چلنا مسلمانوں، ایک کافران دا راستہ تو ہو سکتا ہے، مسلمان دا راستہ نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، زنا والا کام اگر بندہ چھپا کے کرے تاویے دا بدلہ دیونا پوسی، جو اعلانیہ کرے تاویے دا بدلہ دیونا پوسی۔ امام شافعی آکھو رحمت اللہ ہے، انہاں فرمایا لوگوں سن لو، زنا جس وقت کوئی بندہ کریں دے اس وقت اے نہ سمجھے کہ میں زنا کی تیتے کہنوں پتہ بھی نہیں لگن دیتا، نا نا لوگوں، امام شافی فرمین دے نا لوگوں سن لو، زنا ایک قرض ہوں دے، جس وقت کوئی بندہ زنا والا قرض لے لیں دے تب وقت نتیجہ کے نکل دے، جب تک ایک قرض اتارے گا نہیں اس وقت تک موت نہیں آ سکتی۔ یا حضرت شافی تساں جو فرما رہے ہو کہ بندہ زنا والا قرض نہ اتارے تو موت نہیں آندی، او زنا جو بندہ قرض لیوے زنا والا او قرض اتریندہ کون ہے؟ امام شافی فرمایا ہے زنا دا قرض لیون والے بندے دا ایک قرض یا تا او دی ماں ودی لہندی ہوندی ہے، یا او دی بیوی ودی لہندی ہوندی ہے، یا او دی بہن ودی لہندی ہوندی ہے، یا او دی بیٹی ودی لہندی ہوندی ہے، اس وقت تک موت نہیں آندی جے دنیا بندہ قرض چکا نہ لوے۔ ذہن دے اندر رکھو بھائیو، حیا سوچ کم نہ تو بچ کے رہو، جتو حیا دا نقصان ہوئے بندے دا حیا ختم پیا ہوندہ ہوئے، اس حیا بے حیائی والے کم تو بچو اللہ دا واسطہ ہے، اور حیا والا زیور پہناؤ، اور جی میں تو انہوں ابتدا دے اندر آنکھیں ہیں اللہ دی قسم حیا والا زیور اگر بندہ جانور نو وچا پہناوے تا او بھی بڑا پیارا لگن لگ ویندہ ہے، بندہ تا حیا والا زیور پاوے اللہ دی قسم بندے دا اتنا اچھا مقام بن ویندہ ہے کہ ٹردہ زمین تے ودا ہوندہ ہے، اللہ دے قدمہ دی آواز نو قرآن بنا کے اپنے محمد تے چا نازل کریں دے۔ موسیٰ علیہ السلام آکھو علیہ السلام، اللہ اکبر، مصر جو نکلے او بندہ مارے آگے آئی فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ۔ موسیٰ علیہ السلام بندیاں نو چھڑویں دے وقت، لمبا واقعہ نہیں کر دے جو ٹائم تھوڑا ہے، ٹھیک ہے، مختصر گل سمجھو، بندیاں نو چھڑویں دے وقت مکہ لگے آئے کہ بندے نو کبتی نو فرعون دی قوم والے نو تے بندہ گیا فوقضا موسیٰ فقضا علیہ، موسیٰ علیہ السلام دا مک لگیا تے بندہ گیا۔ اور تو انہوں پتہ ہے اللہ دے نبی دے ہاتھ وچ کتنی طاقت ہوندی ہے، اللہ ایک نبی نو کتنی طاقت دیتی ہوندی ہے پتہ ہے تو انہوں؟ ہاں، اللہ پاک نے ایک نبی نو چالی جنتی مرداں جتنی طاقت دیتی ہوندی ہے، کتنی 40 جنتی مرداں جتنی، اور ایک جنتی مرد دی طاقت دنیا دے 100 مرداں دے برابر، 40 ملٹیپل ہے 100 کتنے 4000 بن ہے نا، 4000 بندے جتنی طاقت اللہ نے ایک نبی دے اندر رکھی ہوندی ہے، ٹھیک ہے۔ تے موسیٰ علیہ السلام نے چھڑیں دے وقت جو مکہ مارے آتے بندہ ٹرک گیا اللہ اگلے دن پتہ لگ گیا، میں مختصر پیا کردا، ایک چند دن گزرے تے پتہ لگا کہ فرعون اینڈ پارٹی نے مشورہ کیتا ہے کہ اس بندے نو پکڑو جس بندے نے ساڈے خاندان دا بندہ مارے۔ ایک بندہ آیا، اس آکھے جناب میں تواڈا خیر خواہ، تساں ایتھوں نکل ونجو، انہاں بڑا تواڈے خلاف پلان بنایا تانوں پکڑن دھکڑن دا۔ موسیٰ علیہ السلام راتوں رات نکل پے، چل دے مدین دے بس علاقے دے اندر پہنچ گئے۔ مدین دی بستی تے آبادی
شروع پئی ہوندی ہے نال ون کے بہ گئے ایک پہاڑ تے چٹان دے نال ٹیک لا کے درخت دی چھاؤں تلے بیٹھ گئے اور سامنے دیکھ رہے ہیں بندیاں دا رش ہے انہاں دے کول اپنے ڈھور ڈنگر تے جانور وغیرہ بھی موسیٰ علیہ السلام ویکھ رہے ہیں بے کے پہ کر دیں 10 بندے آکے او ڈول کھچ دیں پانی دا کنویں وچوں پانی کڈن واسطے ڈول بھر کے باہر کڈیا تے جانوراں نوں پلایا اللہ پاک فرماندے نے قرآن دے اندر وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ انہیں نظر پئی موسیٰ علیہ السلام دی 2 عورتاں 2 نوجوان لڑکیاں اپنیاں بکریاں نال پکڑ کے او انہیں پرے ہٹ کے کھڑیاں اللہ تو صرف یہ کچھ دسیاں جو او کھڑیاں پرے کیوں کھڑیاں نے کیوں آکھائی اللہ فرمائے اس امت نو حیا دا سبق دے وڑے توجہ اس امت نو حیا دا سبق دے وڑے کہ عورتاں تے مرد رل کے کٹھے نہیں چل سکدے ہوندے اکو کالج ہوئے اکو یونیورسٹی ہوئے اکو سکول ہوئے شادی پئی ہوئے یا ماتم تے فوتگی ہوئے کوئی بھی موقع ہوئے غیر محرم مرد تے عورت جمع نہیں ہو سکتے عورتاں نوں علیحدہ رکھیا کرو مرداں نوں علیحدہ رکھیا کرو اس نال حیا دے جنازے نکل دے ساڈے ہاں کیا ہوندا ہے کوئی شادی دا موقع ہوئے پردہ شردہ نا دی چیز ہی کوئی نہیں ابا جی آپ آدھے میری بیٹیو نچو ڈیک چلا دے ہو رہے ڈھول ڈھمکے نہ کر سکے نا تو گھر دے اندر گھٹ تو گھٹ ایک کم تا لازمی کریں ہے گانے لا کے اپنی نوجوان لڑکیاں نو بھتیجیاں نو بیٹیاں نو بھانجیاں نو خاندان دیا بچیاں ساری اولاد ہوں دیئے انہوں نے نچویندہ پہ ہوندہ ہے ابا جی تے بابا تے بزرگ اللہ یاد رکھو میرے بھائیو اے ساڑا ماحول تے کلچر ہے وقت اسے گھر دے اندر لڑکے بھی آ رہے ہیں تے جا رہے ہیں کوئی کیرے بہانے نال پہ آن دے کوئی کیرے بہانے نال پہ آن دے بھائیو اللہ دا واسطہ ہے یاد رکھو وہ ایک شعر ہے وہ جو چند نظر آئی بے پرد بیویاں کیا کہتا ہے اکبر الہ آبادی او جو مینو چند بیویاں نظر آئیاں بے پرد توجہ کرو مسلمانوں تو آڈے سینے دیوتے اے گل اللہ کرے کھلو ونجے اللہ کرے سمجھ آ جائے اکبر الہ آبادی دی گل او کیا دے او جو مینو بیویاں عورتاں نظر آئیاں بغیر پردے دے تے میں انہوں کو پوچھے وہ جو پردہ تھا تمہارا کیا ہوا او جیرا توڑے سران تے حیا والا پردہ ہوندہ آئی او کڈے چلا گئے ہیں تو انہاں مائیاں نے آکھے اکبر الہ آبادی نو او اکبر الہ آبادی ساڑے کول جو پوچھ دے کہ او پردہ تے حیا کڈے گیا اللہ دی قسمیں سن لے ساڑے سران تو اتر کے مردان دی عقل تے پردہ آگیا ہے پہلے مرد بے حیا ہوندہ ہے مرد بے غیرت ہوندہ ہے مرد حیا ختم ہوندہ ہے وقت نتیجے دے اندر کے ہوندہ ہے او دے گھر دی عورت دا بھی حیا ختم ہوندہ ویندہ ہے کہ مرد غیرت والا ہوئے اللہ دی قسم او دی گھر والی دی جرت نہیں ہوندی جو کوئی بےہودہ لباس پہن سکے یا کوئی غلط لباس کر سکے یا کوئی ایسی غلط حیا سوز حرکت کر سکے سب تو پہلے مرد بے حیا ہوندہ ہے اپنے نال بیٹھا کے بازار گھن ویندہ ہے تے بغیر محرمہ کول چوڑیاں کھلا پویندہ ہوندہ ہے مہندیاں دے پھول بڑا کمبردہ بنویندہ ہوندہ ہے اللہ دی قسم اے بے حیا بندہ ہے تے جیرے گھر دے اندر حیا نہ ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور جیرے گھر دے اندر حیا نہ ہوے اتھے ایمان نہیں آ سکدا، جتھے ایمان ہو سی اتھے حیا ہو سی تا ایمان ہو سی، اگر حیا کوئی نہیں تا ایمان بھی اتھے نہیں کھڑا ہو سکدا۔ اللہ اج اساں آپ گھر بیٹھے ہوندے ہاں، ساری عورتاں بازار ودیاں ہوندیاں۔ بھائیو اللہ نے فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، او میرے محمد دیاں بیویاں صلی اللہ وَقَرْنَا، ٹھہریاں رہیاں کرو، قرار پکڑیا کرو، کتھے؟ فی بیوتکن، اپنے گھراں دے اندر رہیاں کرو، باہر نہ نکلیاں کرو، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، او جنہیں جہالت دے ویلے دیاں عورتاں باہر نکل دیاں، خبردار تسا انہیں باہر نہ نکلیاں کرو۔ اس میں دوسرے الفاظ تعبیر کرا، جی میری طرف توجہ کریں، دوسرے الفاظ تعبیر کرا، توجہ کر، انہیں کافران دیاں عورتاں باہر نکل دیاں، اور مسلمان دی عورتوں تسا انج کر کے باہر، یار بولو کروا موضوع ہے، کوئی حلوے شلوے والی گل کرا؟ اللہ دے بندے ہو، یہ چیزاں ساری ضرورت دیاں۔ میں تو انہوں پہلے آکھے ہے بھائی اے میں کسی ایک بندے دے بارے یا کسی ایک واقعے دے بارے نہیں پیا کردا، اے جرنلی اساڑے معاشرے دا اے ناسور اور اے اساڑے معاشرے دا اٹک دا ہویا کانٹ ہے جس نال اساڑا معاشرہ تباہ ہو رہے ہے۔ قرآن اج پڑھا، قرآن دی تکمیل دا چونکہ اج موقع ہے، جمعہ بھی اے تے قرآن مجید دی تکمیل دا موقع ہے، اس واسطے میں یہ سوچے ہے بھئی قرآن دا ایک پیغام ساتھیاں تک میں بھی پہنچا دے وہاں کہ قرآن اے مطالبہ کردہ ہے کہ او امت محمدیہ دے بندو اپنے اندر حیا پیدا کرو، اور تانوں اے بھی پتہ ہونا چاہیے قرآن اس وقت اترنا شروع ہویا ہے جس وقت حیا لوگاں دے اندر پہلے کوئی نہیں، قرآن آیا تے لوگاں حیا آ گیا ہے۔ پہلے لوگاں دا اے حال ہے کہ بیت اللہ شریف دا طواف بھی ننگے ہو کے کریں دے، اے اس معاشرے دے اندر قرآن اترے تے اے انہاں لوگاں دے اندر قرآن اترے جنہاں لوگاں دے اندر حیا دا جنازہ نکل چکا ہے، حیا نام دی چیز کوئی نہیں، لیکن قرآن دے ذریعے انہاں دے اندر حیا آیا ہے، وقت انہاں دا نتیجے دے اندر جیری قوم تیار ہوئی ہے، اللہ دی قسم ہے او چل دی زمین تے ہوندی آئی، عرشاں تے با کے آسماناں تے بیٹھ کے فرشتے انہاں تو حیا کریں دے۔ گل یہ ہے کہ نہیں؟ اے حیا کتھوں آیا ہے؟ قرآن دی برکت نال، تے آج بھی قرآن دی محفل ہے، قرآن دے مکمل ہون دی محفل ہے، اس واسطے اے قرآن دا پیغام اپنے لڑ لے کے جا، اپنے جیب اپنے سینے دے اندر اس نو محفوظ رکھ اور اس نو یاد رکھ کہ کم بڑا نہیں حیا نال، حیا کوئی نہیں آ تے بندہ برباد ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اللہ منو فرمایا وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، دو عورتاں کھڑیاں علیحدہ ہو کے کھڑیاں تے پیغام عملی پیغام دیں دیا پیاں کہ او محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت والی مائیو خبردار تساں بھی مردہ نال گھل مل کے نہیں راونا، علیحدہ اپنا سسٹم بناونا ہے۔ ٹھیک ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ڈٹھا تے جس وقت ڈٹھا جو دو مائیاں کھڑیاں انہاں دے کول گئے، اللہ اکبر، حیا دا پیکر، توجہ، حیا دا پیکر موسیٰ علیہ السلام نظر جھکائی ہوئی ہے، نظر نیچی کی ہوئی ہے، اکھیاں جھکائیاں ہوئی ہیں تے انہاں دے کول ون کے آدین ما خطبکما، کیوں اتھے کھڑیاں ہو، انہاں دے نال رل کے تے پانی کیوں نہیں پلیں دیا؟
او آدیاں نے جناب قال تعالی نسکی حتی یصدر الرعاء او نوجوان سوال کرنے والے اسانو اما تے ابے سبق سکھایا غیر محرمان دے وچے نہیں وڑنا جس وقت ہٹ ویسن چلے ویسن وط ون کے اساں اپنی آج بکریاں نو پانی پلاونا ہے ماں پیو دی تربیت یاد رکھ سریکی دا معقول ہے تو بڑا عجیب جہا اتنے مناسب نہیں مسجد لیکن میں بات بھی آدھا پیا یہ جے سمن او جے حیا والے من جوڑا ماں تے پیو دا اللہ دی قسم وچوں اولاد بھی حیا والی پیدا ہوندی ہے تے اگر ماں پیو وچوں حیا نہ ہوئے تا اللہ دی قسم اے نہ سمجھیا کر جو میری اولاد ولی ہو سی اے نہ سمجھے پیا اگر تو عزت دا تے حیا دا رکھوالا پڑھوان گالی کی یاد آ گئی یار ٹائم ہی پورا سوا یہ ختم کرنا ہے ماشاءاللہ اب 20 منٹ رہ گئے ٹوٹل کیا کریں گے اللہ خیر کرے گا اللہ مدد کرے گا ایک بندہ جا رہے ہیں وہ میں نے گل یاد ہے کہ یہ جا سمن ہو جائے جمان اتھو میں نے گل یاد آ گئی ایک بندہ جا رہے ہیں نہر دے کنارے کنارے تے اچانک ہے بڑا اچھا بندہ بڑا نیک آدمی ہے نوجوان آدمی ہے اچانک نظر پئی نہر دے اندر ایک سیب تردان ہے اس نے پکڑے ہے سیب کھاون دی شے سیب پکڑے ہے پکڑ کے چا کھا دس جو ہی کھا دس اللہ دا حیا زین چا گیا شالا تینو میں نو بھی حیا آ جائے نا تے ایسا کہ رہی تھی بھی کہیں دا مال نہ کھسا این بے حیائی دی وجہ تو آج ایسا لوگوں نے دھوکے دے دیا غلط سودا بیچا غلط چیزاں کیتیاں دھوکے دیتے لوگوں دے حق کھا دے اے صرف اللہ دا حیا کو نہیں حیا دا مطلب اے نہیں میں بندہ صرف زنا نہ کرے او بھی حیا دا ایک مقام ہے لیکن اے بھی حیا ہے کہ اللہ دے دے ہویا بندہ مخلوق تے ظلم کرے اے بھی بے حیائی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دے دور دے وچے بندہ محمد کریم دی سنت نو روندہ ہویا کنارے چکرے تے لوگوں نو خوش ودا کرے اے بھی بے حیا ہے محمد رسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے نا جی حیا دیاں بہت سارے قسمان بہت سارے پلیٹ فارم ہیں اللہ اکبر جی توجہ سیب کھا دے تے حیا آ گیا کہندا اللہ دا حیا آ گیا سوچا یہ یار میرا اللہ کی آنکھ سی پوچھیا بھی نہیں آ جو کہندا سیب آئی انہیں تا ہضم کی تئی میں اللہ نو کے منہ دیکھے سا حیا کی تس نا حیا کی تس زین چایا یار ہون اے دا حل کے کراں سوچیا سا اس پاسوں جو پانی پیاند ہے یقیناً اسے پاسوں سیب آ رہے ہیں تا جس وقت اسے پاسوں آ رہے ہیں تے نہیں کوئی باغ وغیرہ یا کوئی بندہ ہونے اتھے جا کے او دے کول میں ایدہ معاوضہ چا دینا یا معاف کرا لینا ٹر پہ اللہ دا حیا کر دو یا ٹر پہ ٹر دیاں ایک جگہ تے پہنچے ڈٹھس جو ایک بالکل اس نہر دے کنارے تے ایک سیباں دا باغ ہے ادھے زین آکھے واقعی اسے باغ دا سیب گرویا ہونا ہے اس واسطے اس نے ڈھونڈیا یار دا مالک کون ہے اس سیباں دے باغ دے مالک دا پتہ کر دیا او دے گھر پہنچ گیا ہے اس نے جا کے سارا ماجرا دسیا سا او اللہ دا بندہ میں انہیں کر کے سیب کھا دے تے میں نو اللہ دا حیا آگے تے میں اس واسطے
واسطے اوہ تیرے کول آیا یا تا او دا معاوضہ میرے کول لے لے تے بدلہ لے لے میں بدلہ دیون واسطے تیار ہاں یا تو اپنی بھلائی کر تے مینوں معاف چا کر اس آکھیا جی میں تینوں معاف کوئی نہیں کرنا اس دا طریقہ کار ہے کہ مینوں بدلہ دے گا تے تاں میں تیرے نال وڑجھڑ ہوئے گا اے معاملہ اس آکھیا کیرا بدلہ اس آکھیا جی گل ہے بھئی 1 سال تک تو اسے باغ دی رکھوالی کر تے میری مزدوری کر ایک کام کر جس وقت سال پورا ہونے تو بعد اس تو بعد دوسری شرط میری یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے وہ اکھیاں تو نہ بینا ہے کنا تو معذور ہے ہتھاں تو بھی معذور ہے پیراں تو بھی معذور ہے میری اس بیٹی نال تینوں نکاح کرنا پوسی او نوجوان بھی سوچے اللہ ایک سیب کھا کے میں کیری ڈاڑی مصیبت چ پھنس گیا آخر کار اللہ دا حیا جو اس دے دل دے اندر آئی او اس کام واسطے بھی تیار ہو گیا ہے او مسلمانہ اللہ دا واسطے تو بھی سوچیا کر تو لوگاں دے سینکڑا ہزاراں لکھاں روپے کھا ویندا ہے تینوں اے خیال بھی نہیں آندا یار میں اللہ دا حیا بھی نہیں کیتا اپنے مسلمان دوست جڑے دا مال پیا کھاندا اے دا بھی حیا نہیں کیتا دن قیامت دے میرے کول تا ایک عمل بھی کوئی نہ بچ سی ایو آ کے میریاں سارے نیکیاں لے کے چلا جائے گا اور مینوں اللہ پاک جہنم دا ایندھن بنا دے گا رب دا واسطہ ایو مسلمانہ حیا پیدا کر اللہ دا حیا پیدا کر شریعت دا حیا پیدا کر محمد دی سنت محمد دے دین دا اللہ دی قسم اللہ تیری کانڈ کے نہیں نہ لگن دے سی سن ذرا اے نوجوان تیار ہو گیا ٹھیک ہے میں سال پورا تیرے باغ دی حفاظت بھی کرے سا او تو بعد او جیری معذور بچی تو آخرے ہیں او دا میں رشتہ بھی قبول کریں نا کیوں اس واسطے کہ مینوں اللہ تو حیا پہ آندا ہے اس بندے نے اللہ دا حیا چکیتا ہے اتے ایک سیب معاف کرامن واسطے تے سیب دا بدلہ چکامن واسطے او دی خدمت کرن لگ گیا باغ دی کر دیاں اس بندے نے سیب باغ دے مالک نے جس وقت ڈٹھا ہے کہ واقعی یہ بندہ مستقل مزاج بندہ ہے اس نے کہ کیتا ہے آکھے جی ہن دوسری شرط پوری کر میری بیٹی جیری معذور میں تینوں آکھی آئی او دے نال نکاح کر تیار ہو گیا مجبور ہو کے تیار ہو گیا نکاح ہو گیا جس وقت رات ہوئی ہے توجہ کر جس وقت رات ہوئی ہے اے جرا بندہ آئی اے اپنی بیوی دے قریب گئے او کمرے دے اندر پہنچے اللہ دی قسم بڑی حسینہ جمیلہ لڑکی بیٹھی ہوئی ہے کوئی عیب کوئی نہیں ہتھ پیر بھی سلامت اکھیاں تے کان بھی سلامت زبان بھی سلامت کوئی عیب کوئی نہیں اے حیران ہو گیا کہ دیکھن لگ گیا اے کہ مینوں تا آکھیا اس معذور لڑکی نال تیرا رشتہ ہونا ہے خیر باہر آ گیا اس مالک باغ دے مالک نو ملیا اس نے کہا جناب تساں تا میرے نال شرط لائی آئی ہن مینوں اے دسو کہ تساں تو ہور لڑکی مینوں دیتی ہے او آکھن لگا او نوجوانا جس وقت تم میرے کول آیا ہی سیب معاف کراون واسطے میں سن کے تے حیران ہو گیا کہ ایو جے حیا والے بندے بھی دنیا تے موجود ہیں اور میں تینوں چیک کیتا ہے پورا سال کہ وقتی طور تے جوش پہ مریندا ہے انجے نمبر ودا بنیندا ہے یہ حقیقی معنی دے اندر اللہ تو ڈرن والا ہے جس وقت تم پورا سال اللہ تو ڈر کے تے ایک سیب دے بدلے دے اندر محنت کر دا رہے ہیں ہن میں تینوں اپنی صحیح سلامت بیٹی دا رشتہ تاں دیتا ہے اس واسطے کہ میری بیٹی نو میں آکھیا جو میری بیٹی معذور ہے اکھیاں تو تاں آکھیاں معذور ہے جو اج تک اس غیر محرم نہیں ڈٹھا کنا تو میں تاں آکھیا معذور ہے اج تک کنا چ اس گانا تے غلط گل نہیں سنی زبان نال غلط گل نہیں کیتی ہاتھ کسی غیر محرم نو ٹچ نہیں کیتا گناہ لے پاسے چل کے میری بیٹی اج تک نہیں گئی او اتنی پاک تے صاف آئی میں بھی اسے تلاش چم شالا کوئی حیا والا بندہ مل ونجے جو میری بیٹی بھی حیا والی ہے اللہ دی قسم ہے میرے بھائیو وقت انہاں میاں بیوی دا جوڑا چل پیا تے زندگی گزارنا شروع کر دیتی وقت انہاں وچوں جیری اولاد پیدا ہوئی اس دا نام شیخ عبدالقادر جیلانی آئی
یہ جیسا من ہو جائے. یاد رہا سی گل. ابا اتنا حیا والا ہے, اما اتنے حیا والی ہے, تو پیدا ہی شیخ عبد القادر جے ہوندے. ہاں تے پیو تے ماں راتی ٹائم تھوڑا ہے شارٹ کٹ, جلدی جلدی سنیں توجہ. رات کے وقت ڈرامہ اور فلم دیکھتے دیکھتے رات گزارتے ہوں, ہاں, اور ماں جو ہے, بیوی جو ہے, ماں جو بننے والی ہے, اور دے کان دے اندر ہینڈ فری لگا ہوئے تے تولے دے تے فلاں فلاں دے گانے ودی سن دی ہوئے تے نال جھاڑو پہ دین دی ہوئے, نال برتن بھی مانج دی پئی ہوئے تے گھر دے کام دھندی کرے تے بچے نو دودھ پلاوے. انہاں دی اولاد وچ ولی اللہ نہیں کنجر جے لوگ پیدا ہوندے. ہاں تے بات میں تو پہلے بھی دسیا ہے کہ اے جڑا حیا ہے نا پہلے مرد چو ختم ہوندا ہے تے عورت چو بعد وچ ختم ہوندا ہے. مرد جس وقت توجہ نہیں کریندا, حیا لے پاسے دا خیال نہیں ویندا, حیا دا جنازہ نکلدا ہے, اللہ دا صرف تیرے دل چ جس وقت حیا دا جنازہ نکلا میں تیرے پورے گھر چو جنازہ کر دینا حیا دا. اس واسطے مسلمانوں مردوں, عورتیں تو نہیں سن رہی نا, نہیں سن رہی نا عورتیں, سن رہی ہیں, چلو وہ ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ بھی سنیں, آپ بھی سنو. اللہ دا واسطہ مسلمان, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ عورتوں کو مارو, یہ نہیں, میں کہتا ہوں اپنے گھروں میں حیا کا خیال رکھو. یار یہ کیسا حیا ہے, یہ کیسا حیا ہے. ابا ہوئے تے نال بیٹی نو بیٹھا کے تے ڈرامے بے حیا لوگوں دے ڈیدا پیو ہوئے. اور آپ کو پتہ ہے اس میڈیا کا کلچر کیا ہے, عاشقی معشوقی کے علاوہ اور کوئی چیز نظر آتی ہے آپ کو؟ تو کیا دکھاتا ہے ابا اپنی بیٹی کو, پتر یہ کم کرنے. سب تو پہلے ابا بے حیا ہو گئے, اماں بے حیا ہو گئی ہے. ماں نو نہیں پتا میری بیٹی کے پہ ہی کریں دی ہے, سارا پتا ہونے دے باوجود جن یہ کبوتر بلی نو دیکھ کے اکھاں بن چا کریں ہے, اے بھی دھی دے کرتوت دیکھ کے اکھیں بن چا کریں دی ہے. سب سے پہلے جو اشد ضرورت ہے وہ ماں باپ کو حیا کرنے کی اشد ضرورت ہے. خود حیا ساڑے اندر ہو سی تے ساڑی اولاد بھی حیا والی ہو سی. اگر اسا نہ کیتا حیا تو ساڑی اولاد ساڑے تو ود کے بے حیا ہو سی. موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے آکھیا ہے ماں خطبکما, کیوں کھڑیاں ہو بیٹھے بھائی؟ انہوں نے آکھیا واقعہ یاد ہے نا, ہاں واقعہ چل رہا ہے, بات تو لمبی ہو جائے گی, بہرحال میں اس کو سمیٹتا ہوں. اللہ ماں خطبکما, کیا مسئلہ ہے, کیوں کھڑی ہو بھائی؟ کہ جی یہ سانو امی ابے دی تربیت ہے بے غیر محرم دے نال رل کے نہیں کھلونا. او تربیت ماں پیو دی, تو ماں تے پیو کہہ رہا ہے پتہ ہے تانوں, او دا پیو آئی حضرت شعیب علیہ السلام, اے او دی تربیت آئی تے ساڈا ابا روحانی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہاں دی تربیت بھی یہ ہے کہ مسلمان مردوں اور عورتوں تم غیر محرم ہو تو جدا جدا رہنا, مل کے نہ رہنا. ہاں اسا آدھے جدا جدا رہنا تو ساری عورت بازار پھرن, گھر مرد بیٹھے ٹائم ہی ہے لیکن چیزیں پرووائڈ نہیں کرتا, مہیا نہیں کرتا. حقیقت ہے میں ایسے مردوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی بیویوں سے کہا تمہاری چیز میں لے کے آؤں گا, پسند نہ آئی واپس چلا جاؤں گا, اور لے کے آؤں گا, 2-3 آئٹم لے آؤں گا, 10 دفعہ بازار کے میں چکر لگا سکتا ہوں, یہ مجھے منظور ہے, لیکن تیرا بازار جانا مجھے منظور نہیں ہے. ایسے بندوں کو میں جانتا ہوں اچھی طرح, اللہ ان کو استقامت دے. تے اللہ دا واسطہ ہے, اللہ کرے تواڈے گھراں دی عورتاں نہ ویندیاں ہون بازار. یاد رکھو کوئی ضرورت نہیں ہے بازار عورتوں کا جانا. اگر آپ گھر میں ہیں تو کیا ضرورت ہے؟ ایک یہ ہے کہ بامر مجبوری اگر جانا بھی ہے, بامر مجبوری کوئی بہت زیادہ اہم ضرورت ہے, بازار ونجنا بھی ہے, تو اللہ دی قسم ایک میں سوال کریں نا, توجہ نال سننا ہے میری گل نو توجہ نال سننا ہے. بامر مجبوری بازار ونجنا بھی ہے کوئی چیز خریدن واسطے, میک اپ کرن دی کیا ضرورت ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. میری بہن, میری ماں, میری بیوی, میری بیٹی اگر بازار جاتی ہے اور میک اپ کر کے جاتی ہے, کیا مطلب ہے اس کا؟ بتاؤں آنکھیں آئی, میں کسی ایک فرد دے بارے نہیں پہ گل کرتا, میں اوورال معاشرے سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں. یہ ہمارا بہت برا کلچر ہے, یہ غیروں سے آیا ہے, یہ مغرب سے آیا ہے,
اور مغرب میں چمکتا ہوا سورج بھی غروب ہو کے بے نور ہو جاتا ہے۔ اور مسلمان تو مغرب کی تہذیب کے پیچھے چل کے کیسے چمکدار مسلمان بن سکتا ہے؟ تو بھی غروب ہو گیا جیسے وہ مغرب میں غروب ہوئے، وہ سارے غرق ہو گئے، سورج بھی بے نور ہو جاتا ہے جب مغرب میں جاتا ہے، تو تیرا مذہب کیسے بچ سکتا ہے؟ اللہ دا واسطہ ہے، میری منت ہے، میں بھائیوں سے گزارش ہے کہ یہ بات آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، بھئی اپنے گھر میں حیا پیدا کرنا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، تو صرف اپنے گھر کے اندر حیا کا ماحول بنا، اللہ تیرے گھر کی چار دیواری کے باہر فرشتے کھڑا کر کے حیا کا اللہ پہرا دلوائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے اتھو ہو کہ حیا والا بن۔ کریے گلا تو نہیں؟ ہاں جی، اللہ اکبر۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بیوی نہیں مانتی، نہیں، اللہ جو مانتا ہے مانگو اللہ سے۔ اللہ نے قرآن میں دعا نہیں سکھائی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ربنا آکھو یار، ربنا اللہ جیرے جیرے ساتھ میں ایک لفظ آکسا تو سمجھ آکھو متا یار قبولیت جمعہ دی قبولیت دی گھڑی ہوندی ہے، ٹھیک ہے؟ اساری دعا متا قبول ہو بنی، اسارے گھران دے اندر حیا آ بنی، ٹھیک ہے؟ دعا پڑھو وقت میں ترجمہ ہی دسینا، ربنا بولو ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اور دا معنی سن، ربنا اے سارے پروردگار، ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ میری بیوی نو، اساڑیاں بیویاں نو، اساڑی اولاد نو، اساڑیاں اکھیاں دی ٹھنڈک بنا دے۔ تے اللہ اکھیاں دی ٹھنڈک کنجے بنسی؟ فیشن نرالا نرالا کرن، بےہودہ لباس پاون، عیاشیاں تے مستیاں کریں، نہیں نہیں، وجعلنا للمتقین اماما، اللہ میری بیوی تے میرے بچے میرے اکھیاں دی ٹھنڈک تاں بن سن کہ اساں سارے نیک لوگاں دے وی رہنما بنویاں۔ اچھی دعا ہے نا؟ قرآن کی دعا ہے، مانگا کرو۔ سورت فرقان کے آخری آیتوں میں یہ دعا موجود ہے قرآن میں، ٹھیک ہے؟ 19ویں پارے میں سورت فرقان ختم ہو رہی ہے، وہاں جا کر یہ دیکھ لو، یاد کر لو، مانگیا کرو اللہ دے کول۔ اللہ اکبر جی، توجہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہ کیتا، اچھا تساں علیحدہ کھڑیاں ہو، او پانی پی لے سن تتاں، اچھا آئیاں کیوں ہو لگیاں؟ آکھن لگیا جی وابونا شیخ کبیر، اساڑے ابا جی بوڑھے آدمی ہیں، بزرگ آدمی ہیں، او معذورن آ نن سکدے مجبورن، تاں واسطے اسائیاں تے اساڑا بھائی ہے کوئی نہیں، بھائی سلامت ہوون تا بہنوں پھرن دی لوڑ۔ اور نوجوانوں، لڑکوں، میرے دوستو، ہم عمروں، سنو، اپنے بہناں دا سہارا بنے کرو۔ تواڈے ہوندے ہویا بھی تواڈیاں بہناں بازار پھرن تے مر جاؤ تساں پھر۔ بھائی ہوندے نا بہناں دے خادم باہر دے، تے بہناں ہوندیاں بھراواں دیاں خادم گھر دیاں، سمجھ آئیے؟ بہناں دی خواہش، جائز خواہش نو پورا کرنا بھائیاں دے ذمے ہے۔ تساں کیا کرو؟ بہناں نو نہ بھیجا کرو نوجوان لڑکیوں کا بازار میں، اللہ کا واسطہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کر سکتے ہیں 13 منٹ ہے، اگر 5 منٹ اجازت ہوگی مجھے، آپ کا سپیکر خراب ہو گیا تھا۔ بھائی میری بات سنو، میں اگر 20 منٹ بیان کر کے چلا جاؤں نا تو ٹوٹل تو پورا ہو جائے گا، لیکن ایمانداری سے کہہ رہا ہوں میں حاضری لگوانے نہیں آتا۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں نا میری کوشش یہ ہوتی ہے یار جتنی زیادہ دین کی بات ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی جملے سے اللہ راضی ہو جائے۔ آپ بھی اس نیت سے بیٹھا کریں، 2-4 منٹ سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ جی توجہ نال ایک اور گل بھی سنو جی،
او میں تو تھوڑی دیر پہلے گل کی تھی یہ جے سمن او جے یمن تو ہون ایک اور گل سنو الخبیثات بڑی ڈاڈی آیت ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. توجہ او نوجوان مردو نوجوان لڑکو سنو توجہ سے اے نہیں سمجھنا میں تے لوگاں دیاں عزتاں لٹدا رہواں. توجہ میں تے لوگاں دیاں عزتاں لٹدا رہواں لوگاں دیاں دھیاں نو میسج کردا رہواں تے انہاں دی بیٹیاں نال چیٹنگ کردا رہواں تے آڈیو ویڈیو کالنگ کردا رہواں میں کردا رہواں لیکن مینوں بیوی چنگی مل جائے تے پاک دامن مل جائے. یہ ہوندی ہے نا سوچ میں جنی ہوا میری بیوی ٹھیک ہوئے. اللہ فرمایا بے وقوفا اے نہ سوچیا کر ایز یو سو شیل یو ریپ. جیسے کرو گے ویسا بھرو گے جیسی کرنی ویسی بھرنی اور جن دی فصل بیجے گا ان دی فصل چاہے گا. اے نہ سمجھیا کر کہ میں تے لوگاں دی عزتاں تے حملے کردا رہواں تے میری بیوی بڑی پاک ہوئے گی. اللہ نے قانون چا ذکر کیتا ہی الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. او لوگو اگر بندہ بے حیا ہے مرد بے حیا ہے تا اس نو عورت بھی بے حیا ٹکرائی جاندی ہے. یہ اگر عورت بے حیا ہے تا او دا مرد نو بے حیا ٹکرایا جاندا ہے. والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اگر کوئی عورت حیا والی ہوئے تے اے نہیں ہوندا جو دا مرد بے حیا ہوئے نہیں ہو سکدا. جے کوئی مرد حیا والا ہوئے اے نہیں ہو سکدا جو دی بیوی بے حیا ہوئے. حیا والے نو حیا والی ٹکرائی جاندی ہے حیا والی نو حیا والا ٹکرایا جاندا ہے اور بے حیا نو بے حیا ٹکر دین. کیوں اللہ فرمایا ہے بے حیا دا بے غیرت بندے دا تے حیا والے بندے دا آپس دے اندر گزارا ہو سکدا نہیں. سمجھ آئیے اس بھولے چ نہیں رامنا. حیا اتھے پیدا کر اللہ تیری چار دیواری چی حیا چا پیدا کرے سی. تینوں بیوی بھی اللہ حیا علی دے سی. تینوں اللہ گھر دیاں بچیاں تے ماحول تے سوسائٹی تے معاشرہ اللہ سارا تیرا معاملہ سدھا کر کے حیا والا کر دے سی. ٹھیک ہے جی. اے قرآن دا بہت وڈا ایک پیغام ہے آسانو. اللہ اکبر. حدیث شریف سنو 2 منٹ آخری. اللہ دے پاک پیغمبر آکھو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی جس وقت بندے دے اندر حیا نہ ہوئے حیا نکل ونجے فسنا ما شیطا وقت کوئی چیز اس واسطے رکاوٹ نہ اس نو ابے دی عزت دی پرواہ ہوندی ہے نہ اماں دی عزت دی پرواہ ہوندی ہے نہ بھائیاں دی عزت دی پرواہ ہوندی ہے. بیٹی ہوئے یا بیٹا ہوئے جس وقت حیا فوت ہو ونجے وقت کہیں غلط کم تو بھی ہو نہیں رکدا ہوندا. اس واسطے گھراں دے اندر ٹیلی ویژن رکھوا کے کیبل کنیکشن لگوا کے ابا جی بھائی جان خامن صاحب میاں صاحب
اے اپنے گھر دے اندر ٹی وی تے کیبل کنیکشن تے ایل ای ڈی تے اتنے انچ دی ایل ای ڈی میں لوا دیتی ہے جی گھر دے اندر. اے دا مطلب ہویا سونیا اپنے گھر وچ اے لوا کے تے حیا دا جنازہ کٹ دیتا ہے. ہاں تے اے بھی پتہ ہوئے تینوں. میں آگے میں آنے محلے اپنا میاں والی یا جمعہ پڑھا ہے اور میں نے آرڈر کیتا گیا بیٹھی ہوا جمعہ پڑھاؤ. میں کہا ٹھیک ہے میں حاضر ہوں. توجہ نال اتھے میں یہ گل کیتی ہے تے بعد ساتھی بڑا عجیب محسوس تھا. اور واقعی ہونا چاہیے کہ جس وقت تو اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ کے, اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے یا اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے فلم دیکھ رہا ہوتا ہے, ڈرامہ دیکھ رہا ہوتا ہے, مووی دیکھ رہا ہوتا ہے, تیری نظر ہوندی ہے ایکٹرس تے, تیری نظر ہوندی ہے اداکارہ تے. اے نہ سمجھیا کر بے میرے نال ہجیانی بیٹھی ہے, اے نظر تلے کیتی بیٹھی ہو سی. اے نہ سمجھیا کر, یہ حقیقت ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. انہیں تیرے دل وچ جوش تے جذبات تے خواہشات ہیں نا, انہیں تیرے نال جیری بیٹھی ہے او دی بھی خواہشات ہیں. تیری نظر ایکٹرس تے تو او دی نظر ایکٹر تے. تو کنجری پسند کیتی گل ہے تو کنجر پسند کیتی گلی ہے. ٹھیک ہے اتو نہیں آکھ سکتی, مجبور ہے جو تیرے نیچے تابع ہے نا. اے گلاں بڑیاں سخت ہیں, مینوں اچھی طرح پتہ ہے, لیکن اے بھی مینوں پتہ ہے کہ تہاڈا دل آدھا ہو سی بھئی یہ مجبوری ہے معاشرے دی, اس وقت اے گلاں کرنا ضروری ہے. کرنی چاہیے کہ نہیں؟ ایک بھئی مٹھیاں مٹھیاں گلاں اے نا, سانو ہر شے دی ضرورت ہے. توحید دا بیان بھی ہوئے, رسالت دا بیان بھی ہوئے, ختم نبوت دا بیان بھی ہوئے, شرک دا رد بھی ہوئے, بدعت دا رد بھی ہوئے, تے اساڈی تواڈی اصلاح دی گل بھی ہوئے. ہونی چاہیے. ٹائم پورا ہو گیا بلکہ 1 منٹ اوپر ہو گیا. بہرحال میری معروضات, کوئی بندہ یہ محسوس نہ کرے کہ میں نے کسی ایک فرد کو ہٹ کیا. میں یہ تیسری دفعہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے اینو کہ آکھیا بے فلانا انہی تا نا, یہ تو میرا انہوں نے نیٹ سے بیان کیوں, ایسی بات ہے نا, یہ تو بیان سنا تھا. میں آپ کے ایک اور بات بتاؤں, آپ کے وہاں بچرا میں اب یہ تیسرا چکر لگا رہا ہوں, تیسری دفعہ مجھے کہا جا رہا ہے وہ جی حیا والا. پچھلی دفعہ میں آیا ہفتہ پہلے بالکل سٹیج تے باون لگا تے میں نے شیخ صاحب آکھن لگے حضرت وہ حیا والا بیان کرو. میں کہ یار ہن تے نہیں نہ, پہلے دسنا آیا. اچھا اس تو پہلے ایک دفعہ آیا بالکل مسجد پہنچا کہ جی حیا والا بیان کرو. میں کہ نہیں بھائی, اج مینوں سویرے فون کیتا نے ٹائم نال کہ جی ساتھیاں دی ڈیمانڈ ہے بھائی وہ حیا والے موضوع تے بیان کرنا ہے. اللہ سانو تے تانوں سارے نو اللہ کرے حیا نصیب عطا کر دے اللہ تعالی. ٹھیک ہے جی, تو الحمدللہ اسے دے متعلق چند معروضات پیش کیتیاں. واقعات پورے نہیں ہو سکے جو گھنٹہ ہی مسے ہے. ٹھیک ہے, یہ تک لمبا چوڑا موضوع ہے. بہرحال اسے گل تے اکتفا کر دیاں, اللہ کو دعا کر دیاں اللہ تعالیٰ اسانو توانو سارے گھراں دے اندر اللہ حیا پیدا فرما.